اللہ علیہ وسلم رسالت و نبوت کی عظیم ذمہ داری کا حق ادا کرنے کے بعد 17 ربیع الاول 11 ہجری کو 63 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ آپ کی وفات کے بعد تقریباً 30 سال یعنی 40 ہجری تک حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ 11 ہجری سے 40 ہجری تک کا وقت تاریخ میں خلافت راشدہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان جلیل القدر صحابہ کو خلفائے راشدین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے بارے میں ارشاد فرمایا، تم میری اور میرے بعد آنے والے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت 11 ہجری سے 13 ہجری تک یعنی 2 سال رہی۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ آپ کا نام عبداللہ بن قحافہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، اور واقعہ معراج کی تصدیق کرنے سے لقب صدیق ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے روز ہی حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے مشورہ سے آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ کی خلافت میں بہت سے کام ہوئے، جیسے حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو ملک شام روانہ کیا، قیصر فتح ہوا، مرتدین، زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں اور نبوت کا دعویٰ کرنے والوں سے جنگ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہوئے تمام فتنوں کو ختم کیا۔ آپ نے قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کیا۔ حضرت ابو بکر کا انتقال 13 ہجری میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ دفن ہوئے۔ آپ نے تقریباً 63 سال کی عمر پائی اور خلافت 11 ہجری سے 13 ہجری تک یعنی 2 سال 3 مہینے 10 دن رہی۔ آپ کے بعد خلیفہ حضرت عمر فاروق بنے۔ حضرت عمر کی خلافت 13 ہجری سے 23 ہجری تک رہی۔ آپ کا نام عمر بن خطاب، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق ہے۔ نبوت کے 6 سال 33 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر نے اپنی وفات سے پہلے صحابہ کرام کے مشورہ سے حضرت عمر کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا۔ حضرت عمر کی خلافت میں ملک عراق، فارس، شام اور مصر فتح ہوئے۔ اسلامی کیلنڈر کا افتتاح ہوا۔ کوفہ اور بصرہ شہر آباد کیے گئے۔ رمضان کے مہینے میں نماز تراویح کا جماعت کے ساتھ اہتمام شروع ہوا۔ بیت المال قائم کیا گیا۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری کی صبح آپ مسجد نبوی میں نماز فجر کی امامت کر رہے تھے کہ فیروز نامی مجوسی غلام نے خنجر سے زخمی کر دیا آپ کو۔ 4 دنوں کے بعد 1 محرم 24 ہجری کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم اور حضرت ابو بکر کے پہلو میں دفن ہوئے۔ حضرت عمر کی خلافت 10 سال 6 مہینے اور 4 دن رہی۔ حضرت عمر کے بعد خلیفہ حضرت عثمان بنے۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت 24 ہجری سے 35 ہجری تک رہی۔ آپ کا نام عثمان بن عفان ہے، کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئی، اس لیے ذو النورین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کی خلافت 11 سال 11 مہینے اور 13 دن رہی۔ آپ کی خلافت میں ملک تونس فتح ہوا۔ فتوحات کی وجہ سے اسلامی ملک بہت زیادہ پھیل گیا، جس کی وجہ سے آپ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں قرآن کریم کی قرأت میں اختلاف پیدا نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے قرآن کریم کو ایک صحیفے میں جمع کرایا اور اس صحیفے کے نسخے تمام ریاستوں میں بھیج دیے۔ اس طرح قرآن کریم مکمل طور پر ایک ہی طریقے پر ساری امت مسلمہ تک پہنچ گئی۔ 35 ہجری 82 سال کی عمر میں آپ شہید ہو گئے اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت علی خلیفہ بنے۔ حضرت علی کی خلافت 35 ہجری سے 40 ہجری تک رہی۔ آپ کا نام علی بن ابی طالب ہے، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ نے اپنی دور خلافت میں چند مصلحتوں کی وجہ سے مسلمانوں کا دارالخلافہ مدینہ منورہ سے ہٹا کر عراق کے شہر کوفہ کو بنا دیا۔ آپ کے دور میں پولیس کا شعبہ قائم ہوا اور بھی بہت سے کام ہوئے۔ 17 رمضان 40 ہجری کی صبح کو ابن ملجم کے ہاتھوں
شہید ہو گئے اور کوفہ میں دفن کیے گئے۔ اس طرح آپ نے تقریباً 63 سال کی عمر پائی اور آپ کی خلافت 4 سال اور 7 مہینے رہی۔ حضرت علی کی خلافت کے بعد مسلمانوں کے اصرار پر حضرت حسن نے بیعت خلافت لے لی۔ دوسری طرف شام میں حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں پر لوگوں نے بیعت لے لی۔ ممکن تھا کہ مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو جاتی، لیکن حضرت حسن زاہد و متقی تھے۔ اپنی دور اندیشی سے مسلمانوں کو قتل عام سے بچا کر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی اور خلافت سے ہٹ گئے، اور آپ 50 ہجری 47 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں انتقال کر گئے اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اس طرح خلافت راشدہ کا دور ختم ہو گیا اور بادشاہت کا دور شروع ہو گیا۔